معزز خواتین حضرات، پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اس کے ساتھ دل رنجیدہ کے ساتھ آپ کیسے مخاطب ہوں۔ یہ رنجیدگی صرف میری نہیں بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، بلکہ اب تو 25 کروڑ عوام کی رنجیدگی ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے مارچ کے پہلے ہفتے میں نے بہت ڈرتے ہوئے اور بہت احتیاط کے ساتھ اہل نظر کی طرف سے ایک وارننگ لوگوں تک پہنچائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بتایا جو کہ یوٹیوب چینل تھا کہ مجھے اس طرح کی ایک وارننگ جو ہے وہ مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، میں تو ایک ڈاکیہ ہوں جو کہ لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ اس چینل نے اسے کو نشر کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس پہ 2 کالم لکھے اور اس کے بعد پھر میں نے خود بھی ایک ویڈیو بنائی کہ اہل نظر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے افراد جو ہیں اپنے 75 سالہ گناہوں کی وجہ سے ایک بہت سخت شدید عذاب کا شکار ہونے والا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ گندم کی فصل آدھی کٹی ہوگی اور آدھی ابھی شاید نہیں اٹھائی جائے گی کہ عذاب آ جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی یہ صورتحال ہوئی، یعنی گندم اپریل کی 12 یا 13 کو کٹتی ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کے حالات و واقعات شروع ہو گئے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بہت سارے سیاستدان بھی وہاں جمع تھے، تو میں نے جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا سندھ میں تو کٹائی شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی اور گندم کی جو فصل ہے اس پر کبھی بھی آج تک اس دور میں ایسی بارشیں اور ایسی ژالہ باری نہیں ہوئی کہ فصل کی فصل اجاڑ دی گئی ہو۔ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ زلزلے کے جھٹکے بھی شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ تھم گیا، اور اب گزشتہ 3-4 دن سے جو ژالہ باری جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں شروع ہوئی ہے، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج بی بی سی نے یہاں تک رپورٹ کر دیا ہے کہ اس سال شاید آم کی فصل نہ پک سکے، اور شاید کپاس بھی آئندہ کسی طور پر لوگوں کے کام نہ آ سکے۔ یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ عذاب کی کون سی شکلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس برصغیر پاک و ہند کے میں سے، اس مسلمانان برصغیر پاک و ہند میں سے خصوصاً پاکستان کے اس خطے کا کیا گناہ ہے کہ ہم ہر چند سال کے بعد ایسے عذاب کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اپنے عذاب کی 3 شکلیں بتائی ہیں جس کے اوپر بار بار میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ وَالْقَادُ اللَّهُ يَبْعَثُ عَذَابٌ مِّنْكُمْ فَوْقَكُمْ، کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں عذاب نازل کروں تم پر آسمانوں کی بلندیوں سے، تمہارے سروں کے اوپر سے، فوقکم بلندی سے، بارش، ژالہ باری۔ ژالہ باری اور بارش اس وقت بھی ہو سکتی تھی کہ جب فصلیں پکی نہیں ہوں، لیکن کیا قدرت کے غضب کا اشارہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ عین اس وقت ہو رہی ہے کہ جب زمیندار اپنی فصلیں کاٹنے کے لیے تیار تھے، عین اس وقت ہو رہی ہے جب آم کی فصل پکنے کو تیار ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بے موسمی بارش کر کے ہمیں بتانا نہیں چاہتا کہ ہم کس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں؟ دوسری اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او من تحت ارجلکم، پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کروں۔ زلزلے ہیں، اگرچہ کہ ان کے جولز آ رہے ہیں، اور یہ وارننگ جولز ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص طور پہ سنت ہے کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی وارننگ ضرور دیا کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے استغفار کریں۔ لیکن آخری عذاب جو ہے اس کا شکار ہم گزشتہ تقریباً 50 سال سے ہیں۔ او یلبسکم شیئن ویجزیکم باسکم باس بعض، اور میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ شیعہ سنی سے لڑا دوں، سنی وہابی سے لڑا دوں، بلوچ پٹھان سے لڑا دوں، پٹھان بلوچ سے لڑا دوں، اور خاص طور پر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں گتھم گتھا کر دوں۔ یہ عذاب کی شکل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا عذاب کہتا ہے۔
ہم اس کے مجرم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں۔ میں اسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہوں تو انہی تین صفات کے طور پر، انہی تین علامتوں کے طور پر، انہی تین صورتحال کے طور پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ ہم کیوں ہیں؟ 57 اور اسلامی ملک بھی تو ہیں اس دنیا کے اندر موجود، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کوئی بیتتا؟ یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، آج اس میں آٹے کی جو ریٹ ہے، کیونکہ انہیں یوکرین سے گندم منگا لیا ہے اور ہم تو کومگو کی کیفیت میں ہیں، آج انہوں کے ہاں آٹا سستا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آٹے کا ریٹ کم ہوا، اور چونکہ اسمگلنگ وہاں نہیں ہو پا رہی، گیس سستی ہو چکی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمت پاکستان سے تقریباً آدھی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک بات، ید اللہ فوق ایدیہم میں صورتحال، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اگرچہ کہ یہ بیعت رضوان کے اوپر تھا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہر اس بیعت کرنے والے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور کہتا ہے تنزل الملائکہ، میں تمہیں اپنے ملائکہ نازل کرتا ہوں۔ ثم استقاموا، جب آپ کھڑے ہو جائیں استقامت کا۔ 20 سال انہوں نے استقامت کی جنگ لڑی دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی طرف، اور آج اس وقت کابل جو ہے دنیا کا پیسفل ترین شہر۔ اگرچہ کہ افغانستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس بنیاد پر ایک قومی ریاست نہیں بنا تھا کہ جسے کہا جائے کہ وہ اس پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک حکومت بنائی، افغانستان سے علیحدہ کر کے ایک ملک بنایا، پھر اس کے بعد اس پر نادر شاہ اور ظاہر شاہ جیسے بادشاہ مسلط ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد شوروی حکومت آ گئی، کمیونسٹ حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد روس کا وہاں عمل دخل شروع ہو گیا۔ بہت دنیا وہاں پر ایک ایسی تھی کہ جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ایک گروہ جو ہے 1994 کے اندر اٹھا اور انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارشیں پر نازل کر دی۔ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، بالکل ایسا ملک نہیں تھا کہ جہاں اسلام نافذ کرنے کی کوئی ایسی تگ و دو ہوئی ہو۔ 1953 میں اس وقت انہوں نے مصدق کو اتارا ہے، تو وہ خالصتاً ایک سیکولر اور کمیونسٹ آدمی تھا، اس کو اتارنے والا ایک امریکی ڈکٹیٹر شاہ ایران تھا۔ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ ہمارا راستہ نجات جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی فوج، 7 لاکھ فوج، اور اس کے بعد اتنی بڑی سویک جو کہ CIA کی ٹرین کرنے والی جو آرمی، اس کے اوپر فتح دی۔ لیکن ہم تو وہ واحد مسلمان قوم ہیں جن نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ہندو اور ہمیں انگریز دونوں کی غلامی سے بیک وقت نجات دے، تاکہ ہم اس ملک پر تیرے دین کو نافذ کر سکیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی علیحدہ ہونے کی کسی طور پر بھی۔ اگر ہم قوم پرستی کی بنیاد پر جاتے تو میرے ساتھ کے پنجابی 2.5 کروڑ اور اس طرف پڑے میں ان کے ساتھ زندگی گزارتا، ویسے ہی بھنگڑا ڈالتا، ویسے ہی ہیر گاتا، ویسے ہی بلے شاہ کے نغمے گاتا، اور اسی طرح میں اپنے مزاروں پہ پیروں پہ جاتا۔ سکھ بھی ہمارے پیروں کی طرف آتے، اور ہم بھی گرو نانک کے ساتھ چلتے پھرتے اور کہتے کہ گرو نانک بھی اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا تھا۔ ماخت میں سندھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح علیحدہ نہ ہوتا۔ اگر میں سندھی ہونے کو اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا کہ راجستھان کا پورا علاقہ اسی سندھی کلچر سے وابستہ ہے، اور جیسے میر پور خاص کے ہندو ہیں ویسے ہی وہاں کے ہندو ہیں، ہمیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوتا۔ میں بلوچ ہوتا، 40 لاکھ بلوچ ایران میں موجود تھے۔ میں پٹھان ہوتا، پشتون ہوتا، تو پوری کی پوری مملکت جو تھی وہ نادر شاہ اس زمانے میں تھا، پھر ظاہر شاہ اس زمانے میں آیا، اس زمانے میں موجود تھے، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے۔ لیکن ہم سب نے مل کر کہا کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی حیثیت سے نہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان کی حیثیت سے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مشرقی اور مغربی بنگال دونوں میں اکثریت میں تھے۔ ہمارا مسلمان سورورتی وہاں وزیر اعظم تھا اس علاقے کا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا خطہ علیحدہ کر دو، اور پھر اس قومیت کی بنیاد کے اوپر جو کہ مسلم قومیت کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہو گئے۔ پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے بیج بویا اس چیز کا کہ نہیں، ہم تو بنگالی ہیں، ہم بنگالی زبان کے اوپر علیحدہ ہونے سے، وہ بیج انہوں نے بویا نہیں تھا۔ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ان کا مجیب الرحمان اس ملک پر حکومت کرنا چاہتا تھا، وہ یہاں پر صغیر پاک و ہند کے اس آزاد ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، بھوکے بنگالی، یہ جھونکے جو ملے گی ان سے ہم علیحدہ ہو جائیں۔ پھر وہ علیحدہ ہو گئے،
لیکن جب وہ علیحدہ ہونے لگے تو ان کے منہ پر بھارت نے ایک بہت بڑا تماچا مارا. انہوں نے کہا چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے تم کبھی بھی بھارت کے ساتھ ملنا نہ سوچنا. تم ملیچ ہو, تم بنگلہ دیشی ہو, بنگالی نہیں. اس پورے عرصے کے اندر پاکستان کی پوری تاریخ 75 سال کی اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے 1947 سے لے کے آج 2024 تک ہر اس شخص کو, ہر اس تحریک کو تختہ مشق بنایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بادشاہت کا یہاں پر قیام چاہتی تھی. ہمیں 1.5 سال لگا پاکستان کے آئین میں یہ لفظ لکھتے ہوئے کہ یہ ملک نہیں بلکہ یہ کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت ہے. سوورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم نے 56 میں ایک اسلامی آئین بنا لیا, لیکن امریکہ کی اشیر بات سے آرمی چیف بننے والا جنرل محمد ایوب خان بوٹوں کی تمک کے ساتھ آیا تو اس نے اس آئین کو معطل کر دیا, اور یہاں تک کہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کر کے صرف جمہوریہ پاکستان رکھ دیا, بنیادی جمہوریہ, اور پاکستان میں اسلام کے نفاذ کو 10 سال تک معطل کر دیا. پھر سانحہ بنگلہ دیش ہو گیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو آ گیا. ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ کہ ایک سیکولر تھا, لیکن اس کے ہاتھوں ایک ایسا کام ہو گیا کہ جو شاید پاکستان میں کسی اور مقبول لیڈر کے ہاتھوں نہیں ہونا تھا. اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. اتنا بڑا کارنامہ تھا, یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ جس پر اس کے کئی گناہ معاف کیے جانے چاہیے تھے, لیکن اسے راستے سے ہٹا دیا گیا. کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسے راستے سے ہٹایا اور پھر اس ملک پر 10 سال ایک ایسے اسلام کو نافذ کیا جس کا نام سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں تھا. اسلامی شرعی قوانین نافذ ہوئے, اسلامی شرعی عدالت بنی, لیکن ہم نے کہا نہیں, 10 سال تک تو معاشی معاملات نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سود کو ہم بہت محترم سمجھتے تھے. ہم اللہ کے نام کی شریعت نافذ کرتے تھے, لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان بھی کرتے تھے. سورہ بقرہ میں حرب من اللہ و رسولہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومتیں بدلتی رہیں, کبھی یہ, کبھی وہ, کبھی وہ, کبھی یہ, لیکن ہم نے نہ سود ختم کیا اور نہ ہی اس ملک میں اسلام کے قوانین نافذ کیے. 1947 کے آس پاس جتنے بھی ملک آزاد ہوئے تھے, جو 1920 سے آزاد ہونا شروع ہوئے تھے, ان سب کے دروازے کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی, اور وہ تختی تھی قوم کی, رنگ کی, نسل کی. یہ ایرانیوں کا ملک ہے, یہ ساسانیوں کا ملک ہے, یہ عراقیوں کا ملک ہے, یہ فرانسیسیوں کا ملک ہے, یہ بیلجین لوگوں کا ملک ہے, لیکن میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. 199 یا 200 ممالک جو تھے وہ گھر تھے, میرا ملک مسجد تھا. جسے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس کو سوال نہیں ہے. اکثر اوقات ہم یہ تصور کرتے تھے کہ اسے سوال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پر بنی ہوئی ہے. میں بھی سمجھتا تھا کہ چونکہ اس ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے, اس لیے اس تختی کو شاید کوئی توبہ پر بات نہ کر سکے. لیکن اس ملک کے رہنے والوں نے اس مسجد کے اندر اتنا گند ڈالا, اتنا گند ڈالا, اتنا گند ڈالا کہ شاید کسی سیکولر ملک میں بھی اتنا گند نہ ڈالا. سیکولر ملک انصاف رکھتے ہیں, سیکولر ملک رعایا کو سہولیات دیتے ہیں, لیکن ہم نے تو انصاف کا کلا کما کر دیا. سیکولر ملک اپنے شہریوں پر ظلم نہیں کرتے, ہم نے مسلسل ظلم کیا. سیکولر ملک کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو اپنی بقا کے لیے اپنے عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم نے ان کو محکوم و مظلوم سمجھا. پھر ہم نے 2001 میں دنیا کے سب سے بڑے طاغوت امریکہ کا ساتھ دیا, اور اپنے پڑوسی جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, واللہ لا یوم, آپ نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی, 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی,
وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہماری سرزمین سے افغانستان کے پڑوسی ملک پر 57,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے اور انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے پرخچے اڑائے 20 سال۔ اور پھر میرے اللہ نے جس شخص پرویز مشرف نے یہ کیا تھا اس کی زندگی میں امریکہ جیسے طاغوت کو ذلت میں شکست دکھائی۔ ہمارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ایک حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کے میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس حدیث کو ہم بہت پہلے پڑھ لیتے۔ میں نے آج سے 13-14 سال پہلے اس پر ایک کالم لکھا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خارجہ پالیسی اس ملک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بربادی اور تباہی کے اشارے بتاتی ہے۔ بیضاء الخراب فی الارض، آپ جہاں سے حدیث شروع ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خرابی شروع ہوگی، تباہی شروع ہوگی، بربادی شروع ہوگی۔ کہاں سے؟ حتیٰ تخرب مصر، جب تک کہ مصر کی بربادی شروع نہیں ہوتی۔ مصر کی بربادی کا آغاز 1911 میں 2011 میں شروع ہوا، اور جب وہاں پر ایک تحریک شروع ہوئی اور پھر ہم نے اس تحریک کو تباہ کیا اور مرسی کی حکومت آ گئی تھی، اس کو ہم نے ختم کر کے سی سی کی حکومت کو نافذ کیا، اور آج مصر جو ہے خاک اور خون میں نہلا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا بصرہ کی بربادی میں، لیکن جس چیز کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فارن پالیسی دی اور گائیڈ لائن دی وہ تھی خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ یہ خطہ جس کو سورہ اکرم کے زمانے میں سندھ کہتے ہیں، جو اسے ہم نے پاکستان کا نام دیا تھا، جو اٹک تک ہے اس زمانے میں، اس کی تباہی بھارت کے ہاتھوں ہوگی، ہند کے ہاتھوں ہوگی، اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بناؤ، لیکن ہم نے اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست بنایا اور امریکہ کے غلامی میں 75 سال رہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ یہ عذاب جو ہم پر مسلط ہے، جو 3 صورتوں میں ہے، ہمارے سروں کے اوپر پانی کی صورت میں، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زلزلوں کی صورت میں، اور ہمارے گروہوں میں تقسیم کر قتل و غارت کا، یہ کبھی ایک بار ایسی صورتحال پہ نہ آئے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیش کوئی سچ ثابت نہ ہو جائے۔ یہ بہت خوفناک وقت ہوگا۔ آپ صرف مشرقی پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں جہاں بھارتی افواج داخل ہوئی تھی، کیا ہم وہ وقت سہ سکتے ہیں کہ یہاں بھارتی افواج داخل ہوں اور پھر چین اس پر حملہ کرے اور پھر ہم کہیں اس عذاب سے نکلیں؟ اور وہ عذاب کتنا لمبا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، اور وہی راستہ جو سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا، اجتماعی استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا نفاذ۔ یاد رکھیں، جس نے اور جس کسی نے اس پاکستان میں اللہ کے قانون کے نفاذ میں راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ کا کوڑا اس پر بہت جلد برس سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت آئے استغفار کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں، اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔